رمضان میں اللہ کی خاص رحمت۔ الحمدللہ، ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اسلامی مہینے میں رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کو ہر نیکی کا انعام 70 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر ملتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ جس میں روزانہ گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، یہ ایسا مہینہ جس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر طرف نازل ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ خصوصی طور پر نیکیوں میں اضافے، برکتوں کے نزول، مغفرت، رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی خاص نعمتوں میں سے ایک ہے جس میں ہر لمحہ رحمت نازل ہوتی ہے، اور جنت کے دروازے کھلنے کا مہینہ ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ یہ حدیث اس بات کی علامت ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور گناہوں سے بچ سکیں۔ 2 روزے کی رحمت اور اجر۔ روزہ اللہ کے لیے خاص عبادت ہے اور اس کا اجر بھی اللہ خود عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بخاری و مسلم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ رحمت کے عشرے۔ رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک پہلا عشرہ رحمت، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت فرماتا ہے اور نیکیاں کرنے کا موقع دیتا ہے۔ 2 دوسرا عشرہ مغفرت، اس میں اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ 3 تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ تقسیم رمضان میں اللہ کی رحمت کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرتی ہے۔ 4 شب قدر کی رحمت۔ رمضان کی سب سے بڑی رحمتوں میں سے ایک لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ القدر 3۔ یہ رات مغفرت، رحمت اور برکت سے بھری ہوتی ہے، اور جو اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ بے شمار نیکیوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ 5 تراویح۔ رمضان کی ایک خاص عبادت تراویح کی نماز ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ابتدا میں یہ عام مسلمانوں پر بھی فرض تھی، مگر 5 نمازوں کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت عام مسلمانوں کے لیے منسوخ ہو گئی اور یہ صرف رمضان میں عشاء کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کی راتوں کے قیام کو رسول اللہ نے مسنون قرار دیا اور فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جو آدمی امام کے ساتھ کھڑا رہے یہاں تک کہ وہ نماز ختم کر دے تو اس کے لیے رات بھر عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ 6 اعتکاف۔ رمضان المبارک کی رحمتیں بے شمار ہیں، ان میں سے ایک اعتکاف ہے جسے ماہ رمضان کی بہترین عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اعتکاف میں مسلمان 10 روز تک ترک دنیا کر کے اپنے خالق کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس نے رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا وہ ایسا ہے جس نے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب پایا۔ 7 قیام اللیل۔ رمضان میں سب سے زیادہ باعث اجر عمل قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل کا مطلب ہے راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں ایک یہ ہے، ترجمہ، ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام و سجود میں گزرتی ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ راتوں کا قیام رسول اللہ کا بھی مستقل معمول تھا۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، جبکہ رمضان المبارک میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ 8 صدقات۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کرنے کا داگنا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، نبی کرم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ اب کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ اس مہینے میں قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے
جب اب جبرائیل امیں سے ملتے تو اب کی سخاوت اتنی زیادہ اور عام ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ صحیح مسلم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ و خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فقراء و مساکین، معذور اور بے سہارا افراد کی ضروریات پر خرچ کرنا اور ان کی خبر گیری کرنا، بھوکوں کو کھانا فراہم کرنا، بیماروں کا علاج و معالجہ کرانا، یتیموں اور بیوہے کی سرپرستی کرنا، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانا اور اس طرح کے دیگر ضرورت مند افراد کے ساتھ تعاون و ہمدردی کرنا ہے۔ رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کاموں کے ساتھ اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کریں اور ان کی اصلاح کریں۔ بحالت روزہ کثرت سے اعمال صالحہ انجام دیں۔ رمضان کی ہر رات میں شب بیداری کر کے قیام، دعا، استغفار اور میں مصروف رہنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر سکی۔ نقطہ 9، دعا کی قبولیت۔ رمضان میں دعاؤں کی قبولیت کی خاص اہمیت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، 3 افراد کی دعا رد نہیں کی جاتی: روزہ دار کی افطار کے وقت، عادل حکمران کی، اور مظلوم کی دعا۔ ترمذی۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہئیں، خاص طور پر افطار کے وقت اور رات کے لمحات میں۔ 10، شیاطین کا جکڑ دیا جانا۔ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جس سے برائیوں کی رغبت کم ہو جاتی ہے اور بندے کے لیے نیک عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ کی رحمت ہر طرف عام ہوتی ہے۔ یہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، گناہوں سے بچیں، نیکیوں کی طرف بڑھیں اور اللہ کے قرب کو حاصل کریں۔ رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کاموں کے ساتھ اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کریں اور ان کی اصلاح کریں۔ بحالت روزہ کثرت سے اعمال صالحہ انجام دیں۔ رمضان کی ہر رات میں شب بیداری کر کے قیام، دعا، استغفار اور میں مصروف رہنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر سکی۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے مکمل فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس ماہ کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔